آج کا سوال یہ ہے، کیا ایک انسان خود اپنا حاکم چن سکتا ہے یا پھر حاکم وہی ہوتا ہے جسے اللہ منتخب کرتا ہے؟ اگر قیادت عوام کے ووٹ سے ہوتی تو پھر اللہ نبی کیوں مبعوث کرتا؟ اگر ہدایت اکثریت سے ملتی تو قرآن بار بار اکثریت کو گمراہ کیوں کہتا؟ تاریخ گواہ ہے کہ میدان میں ہاتھ بلند ہوا اور قیامت تک کے لیے قیادت کا اعلان ہو گیا۔ آج کا سوال تاریخ نہیں ہے، ایمان ہے، ہدایت ہے اور نجات ہے۔ تمام سوالوں کے جواب اسی چینل پر۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ کیا ایک انسان خود اپنا حاکم چن سکتا ہے، اور مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علامہ راجر ناصر صاحب کا یہ کلپ لازمی سنیں۔ اور خدا نے بھی انسانوں کو اختیار دیا ہے چننے کا، انتخاب کرنا۔ قرآن میں جگہ جگہ خدا نے کہا ہے کہ انسان پر اللہ نے اتنا اعتماد کیا ہے، اتنا اعتماد کیا ہے کہ یہ خود انتخاب کرے، خود انتخاب کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا، خود ارادے سے خود چنے، ارادے کی نعمت سے نوازا ہے، اختیار کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ کا انسان پر اعتماد ہے، چنے، غلطی کرے گا اصلاح کرے، توبہ کر لے۔ میرے نوجوان دوستو، کیا دین الہی بغیر ایک الہی رہبر کے مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا قیادت اتنا معمولی مسئلہ ہے کہ اسے انسانوں کے اختلاف پر چھوڑ دیا جائے؟ میرے نوجوان دوستو، قرآن نے صرف ایک اصول دیا ہے، میرا یہ جملہ یاد رکھنا: ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور قیادت ہمیشہ ہدایت کا تسلسل ہے۔ میرے نوجوان دوستو، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر ہادی کا انتخاب یا ہدایت کا انتخاب اکثریت سے کیا جائے تو پھر ہر دور میں حق بدل جائے گا۔ میرے نوجوان دوستو، میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ نبوت کا اختتام ہدایت کا خاتمہ نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نبوت پر ہدایت ختم ہو گئی تو وہ صریح گمراہی میں ہے۔ پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے ہدایت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ معزز سامعین، پروردگار عالم قرآن مجید میں واضح اعلان کرتا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اطاعت اللہ کی ہے، اطاعت رسول کی ہے اور اطاعت اولی الامر کی ہے۔ آیت میں اطیعوا لفظ بغیر کسی شرط کے آیا ہے، لہٰذا ان کی اطاعت واجب ہے اور ان کی مخالفت گمراہی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، اختلاف انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر حاکمیت کا معیار اور حاکمیت کا چناؤ انسان کرے گا تو خدا کی قسم ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک نیا دین وجود میں آئے گا۔ میرے نوجوان دوستو، امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، انا احق الناس بہذا الامر اقواہم علیہ وعلمہم بامر اللہ۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ امر حکومت میں سب سے زیادہ حقدار وہی شخص ہے جو امر الہی اور احکام الہی کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ میرے نوجوان دوستو، یہ جملہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ حاکم وہ نہیں ہے جسے عوام پسند کرے، بلکہ حاکم وہ ہے جسے اللہ علم، قدرت اور حجت کے ساتھ منتخب کرتا ہے۔ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ حاکم کا چننا عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نازل کردہ نظام اور اللہ کے نازل کردہ رہبر کی اطاعت ہر انسان پر واجب ہے۔ سامعین، میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الامامۃ عہد من اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں، بے شک امامت اللہ کی طرف سے ایک عہد ہے، ایک منصب ہے۔ یعنی امام عوامی رائے سے نہیں بنتا، طاقت سے نہیں بنتا، خاندانی سیاست سے نہیں بنتا، ووٹوں سے نہیں بنتا، بلکہ اللہ کے
इंतखाब से बनता है। नौजवान दोस्तों, जरा सोचिए, एक मर्तबा सोचिएगा जरूर, अगर क़यादत, अगर कोई रहबर खताकार हो तो क्या अल्लाह ऐसे खताकार रहबर की इताअत का हुक्म देता, जो कि परवरदिगार आलम दे चुका है कि उलिल अम्र की इताअत वाजिब है। देखिए, अक्ल भी चीख चीख कर कहती है कि दीन इलाही को इलाही रहबर चाहिए, इलाही कायद चाहिए। अक्ल का भी यही तकाजा है। मेरे नौजवान दोस्तों, देखिए, मैंने आपके सामने दो बातें रखी, कुरान की बात भी रखी और अक्ल की बात भी रखी। अब फैसला आपने करना है कि आपने इलाही रहबर, इलाही कायद की इताअत करनी है या अवामुन्नास के बनाए हुए फासिक व फाजिर हाकिमों की इताअत करनी है। यह फैसला आपने करना है। मेरे नौजवान दोस्तों, देखिए, मोहतरम, माजरत के साथ, मोहतरम अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने बयान दिया कि हाकिम चुनना अवामुन्नास का हक है। हालांकि कुरान के अंदर कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। जहां भी हाकिम चुनने की बात आई है, परवरदिगार आलम ने यह फरमाया है कि हाकिम चुनना मेरी जिम्मेदारी है। पता नहीं राजा नासिर साहब ने कहां से देख के यह फतवा सादिर किया है कि हाकिम चुनना अवामुन्नास की जिम्मेदारी है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, देखिए, वो मेरे लिए मोहतरम हैं और ये पैगाम पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। आज के जवान को ये जानना वाजिब है, उसे ये जानना जरूरी है कि हाकिम, इलाही हाकिम, उसे मुंतखब करना, उसे चुनना परवरदिगार आलम की जिम्मेदारी है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, ये था मेरा आज का पैगाम, ये था मेरा आज का मैसेज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पैगाम, ये मैसेज जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।